روحنا فتمثل لها بشر سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتہائی قابل احترام معزز اور مکرم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو چند آیات تلاوت کی ہیں، یہ آیات 16ویں پارے میں اس سورت کی آیتیں ہیں جس سورت کا نام ایک عظیم المرتبت اور ایک عظیم الشان خاتون بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء پیغمبر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر پیغمبر سیدنا و مولانا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نام سے یہ سورت اتاری گئی، یعنی اس سورت کا نام ہے سورہ مریم۔ قرآن پاک کی ترتیب اور احکام شریعت، خواہ وہ احکام قرآن کریم میں ہو یا احادیث نبویہ میں، ان کو دیکھ کے ایک منصف مزاج بندہ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے
وہ کردار ادا کیا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب بھی ادا نہیں کر سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک میں بعض مردوں کے نام سے بھی صورتیں ہیں، لیکن تقریباً وہ تمام صورتیں ان شخصیات کے نام پہ ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیا۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے موسوم ہے، ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یونس، ایک سورت کا نام سورہ ہود ہے، ایک کا نام سورہ یوسف ہے، اور ایک سورت کا نام سورہ نوح ہے۔ دیکھا جائے تو یہ تمام صورتیں ان شخصیات کے نام سے موسوم ہیں جن کو اللہ نے نبی بنایا۔ غیر انبیاء میں سے امتوں میں سے کوئی ایسا مرد نہیں ہے کہ جس مرد کے نام پہ سورت کا نام رکھا گیا ہو، لیکن عورتوں میں باوجود اس کے کہ اللہ نے انبیاء میں سے نبوت کے منصب کے لیے کبھی کسی زمانے میں بھی عورت کو منتخب نہیں کیا، اللہ عورتوں سے ہم کلام ہوئے ہیں بذریعہ الہام، بذریعہ القاء، اور اس ہم کلامی کو قرآن پاک نے وحی کا نام بھی دیا ہے۔ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرف۔ لیکن باوجود اس کے ام موسیٰ نبی نہیں تھی، نبیہ نہیں تھی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ نبیہ ہوتی تو ان کا نام قرآن پاک ذکر کرتا۔ ام موسیٰ تو اس لیے کہا ہے کہ وہ نبیہ نہیں تھی۔ اسی طرح سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مبارک تھیں، مقبول تھیں، اللہ نے انہیں اور ان کے صاحبزادے کو، ان کے لخت جگر کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا، لیکن انہیں نبوت سے سرفراز نہیں کیا۔ نبوت کا عہدہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس عہدے پہ اللہ نے مردوں کو منتخب کیا ہے، مردوں کو فائز کیا ہے، عورتوں کو نبوت والا عہدہ نہیں دیا۔ اس لیے یہ تو طے ہے کہ عورتوں میں سے کوئی عورت نبی نہیں بنی، لیکن باوجود اس کے ایک عورت ہیں جن کے نام پہ یہ صورت ہے۔ تو پھر احکام شریعت، قرآن و حدیث، مزاج شریعت اور مزاج اسلام عورتوں کے حقوق کے حوالے سے انتہائی حساس ہوا نا۔ ادھر قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ نساء کا معنی عورتیں، عربی زبان میں عورت کو امرأتن کہا جاتا ہے۔ کیا لفظ ہے جی؟ امرأہ۔ قرآن پاک نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح
وامرأۃ لوط اذ قالت امرأۃ عمران، امرأہ کا معنی عورت، لیکن اس لفظ کی اگر جمع بنانی ہو تو جمع کے لیے امرأہ کو نہیں چھیڑا جائے گا، اس کے لیے مستقل لفظ ہے نساء۔ تو امرأہ کا معنی ایک عورت اور نساء کا معنی کئی عورتیں۔ دو عورتیں اگر ہوں تثنیہ بنانا ہو تو امرأتان کہہ سکتے ہیں، لیکن جمع کے لیے آپ امرأات نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے مستقل لفظ ہے سورۃ النساء۔ ایک عجیب بات، سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کے اوپر نگران، قیم، ذمہ دار، ان کے نگہبان کون ہے؟ مرد ہے۔ یہ کون سی صورت میں؟ سورۃ النساء میں۔ باوجود اس کے اس سورت کا نام سورۃ الرجال نہیں ہے، حالانکہ اس میں مردوں کا عہدہ بیان کیا گیا ہے نا، کہ مرد ذمہ دار ہیں، قوام ہیں، منتظم ہیں، عورتیں ان کے ماتحت ہیں، ان کے تابع ہیں، ان کے زیر نگران ہیں۔ تو عہدہ تو مرد کا بیان ہوا، لیکن سورت کا نام سورۃ النساء، سورۃ الرجال نہیں۔ اور پورے قرآن میں کوئی سورت نہیں ہے جو سورۃ الرجال کے نام سے ہو۔ میں کہنا تو یہ چاہتا ہوں کہ خالق کائنات نے اور خالق کائنات کے اتارے ہوئے اس مذہب اسلام نے عورت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ آج ہم بڑے بڑے مردوں کے کارنامے سنتے ہیں، بھائی مرد جو بڑے قد کے اور اونچے قد کے مرد گزرے ہیں، 1,00,000 سے زیادہ، 1,00,000 تو اس میں وہ ہیں جن کو رب نے نبی بنایا۔ تو نبی جیسا باکمال کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو 1,00,000 یا 1,00,000 پیغمبر ہیں جو باکمال شخصیات ہیں، ان شخصیات کی تربیت میں کردار کس کا ہے؟ بولیں جی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا، تو بتائیں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ کن سے ان کا جو وجود اس دنیا میں آیا، سب سے پہلے ان کا وجود کہاں پیدا ہوا؟ ایک عورت کے پیٹ میں۔ اور اللہ نے ایک سورت میں فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک تو ہے نا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، عیسیٰ ہم تجھے نشانی بنانا چاہتے ہیں اپنی قدرت کی لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ میں سورہ مومنون اور 18ویں پارے کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، جس میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا تذکرہ پہلے، وَجَعَلْنَاهَا اس کو، عورت کو، وَابْنَهَا اور اس عورت کے بیٹے کو، آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اسے دنیا جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ معلوم ہوتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک اللہ کی نشانی نہیں بن سکتے جب تک کہ اس نشانی میں حصہ ان کی ماں کا نہ ہو۔ اور قرآن پاک نے یہاں جو منظر ذکر کیا ہے،
تذکرہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا ہے، ان کی تقریر اللہ نے یہاں بیان کرنی ہے سورہ مریم میں۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں اصل تذکرہ کس کا ہے؟ نجاشی کے دربار میں جب پوچھا گیا صحابہ سے، شکایت لگانے والوں نے شکایت لگائی، چغلی کھائی، حضرت جعفر طیار کی مؤثر تقریر، نجاشی کا تو پانی پتا پانی ہو گیا۔ اس نے کہا چلے جاؤ واپس، قریش مکہ کی طرف سے آنے والا وفد، چلے جاؤ، میں تمہارے حوالے نہیں کرتا ہوں۔ اتنے اچھے لوگ۔ اب جب وہ علیحدہ جا کے بیٹھے نا، جب منہ کی کھانا پڑی تو انہوں نے کہا یار کوئی ہیلا تو سوچو، ایک دفعہ پھر ملاقات کرو، ہو سکتا ہے تیر چل جائے۔ آپس میں مشورہ کیا، طے یہ پایا کہ یہ عیسائی ہے، اس کو بتاؤ کہ یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں، یہ تو سارے اللہ والوں کے گستاخ ہیں، کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سارے رب کے بندے ہیں، سب محتاج ہیں، سب کمزور ہیں، اور ساری قوتوں کا مالک کون ہے؟ یہ تیر چلاؤ۔ دوسرے دن پھر پیش ہو گئے، رشوت دے کے نا کہ ایک ملاقات اور کرا دو۔ اچھا جی، ہاں جی بادشاہ سلامت، ایک بات کل رہ گئی، ان لوگوں سے پوچھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ آپ تو حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا حصہ مانتے ہیں، یہ تو کسی چیز کے بھی قائل نہیں۔ نجاشی بھی بڑا عقل مند تھا اور کل کی تقریر سن چکا تھا، اللہ کے قرآن کے لفظ، پھر پیغمبر کا ایک مظلوم صحابی، اور پھر صرف مظلوم صحابی نہیں، میرے نبی کے چچا کا بیٹا، اور حضور نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، جعفر تو جسم میں صورت میں بھی میرے مشابہ ہے اور اخلاق میں بھی میرے مشابہ ہے۔ مظلوم لٹے پٹے مہاجر، مشرکین مکہ کی ایذاؤں اور شدائد سے تنگ ہو کے مظلوم طبقہ وہاں پہنچا ہوا ہے۔ مظلوم کی فریاد قرآن کی زبان سے، قرآن کی تائید سے نجاشی کے کانوں میں پڑ چکی ہے، اس لیے اس نے آج فیصلہ کیا کہ میں ان مشرکین مکہ کی بات نہیں مانوں گا، پہلے ان سے پوچھوں گا، بتاؤ بھائی آپ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ تو سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تعارف کروایا، وہ اپنے لفظوں سے نہیں، سورہ مریم کا یہ رکوع پڑھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سورت کا اصل عنوان وہ حضرت عیسیٰ کا تعارف ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے تعارف کو اللہ نے شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، کتاب میں کس کا تذکرہ کرے؟ بولو بھائی تعارف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے آپ مریم کا تذکرہ کریں۔ اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت مریم کا ذکر نہ آئے۔ آپ ذرا اس موضوع پہ اور اس عنوان سے، اس جہت سے ذرا سوچیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہر با کمال مرد جس نے دنیا والوں کو حیران کر دیا، نظریں خیرہ ہو گئیں ان کو دیکھ کے، اتنے بڑے کمالات، ان با کمال لوگوں کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہم چونکہ روایتی مسلمان ہیں اس لیے ہماری روایتیں ہیں۔ رمضان المبارک میں سیدہ عائشہ کا تذکرہ، علی المرتضیٰ کا تذکرہ، ذوالحجہ میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ، ذوالحجہ گزرا، محرم آیا، سیدنا حسین اور ان کے خاندان کا تذکرہ، آگے 1-2 مہینے کے فاصلے پہ پھر امام الانبیاء کا تذکرہ، پھر کبھی رجب میں سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان کا تذکرہ۔ یہ جتنے تذکرے آپ سنتے رہتے ہیں
یہ روایتی ہوں یا غیر روایتی ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس نہج پہ سوچیں کہ ان با کمال لوگوں کے تذکروں سے تاریخ اسلام جو بھری پڑی ہے، بلکہ اس سے پہلے کے با کمال لوگوں سے تاریخ انسانی بھری ہوئی ہے. جس حد تک تاریخ انسانی کو محفوظ رکھا گیا اور آج کاغذوں میں وہ موجود ہے، آپ دیکھیں گے ایک بڑی لائن اور ایک فہرست ہے، جم گھٹا ہے، ایک انبو ہے، جم غفیر ہے با کمال لوگوں کا. آپ دیکھیں گے کہ ہر با کمال مرد کے پیچھے اگر تربیت کا کوئی کردار اور کارنامہ ہوگا تو وہ عورت کا ہوگا. اس لیے کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں آیا دنیا میں سیدنا آدم علیہ السلام کے علاوہ. بولے جی ہاں، یہ تو بے وقوفی ہوگی اگر میں ایسے ہی کہہ دوں. سیدنا آدم علیہ السلام کے علاوہ اور حضرت حوا وہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئی. رب جانتا ہے کہ وہ پسلی کے اندر سے نکلی یا کیسے پیدا ہوئی. قرآن پاک میں اللہ نے کہیں نہیں کہا، حدیث میں بھی کہیں نہیں کہا گیا کہ حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی کو توڑ کر اس پسلی کو حوا بنایا گیا. نہیں، حدیث میں اتنا موجود ہے کہ عورتوں کی کجی، مزاج کا ٹیڑھا پن، یہ سستیاں، یہ غفلتیں، گھریلو معاملات میں ان کی کمزوریاں، ان کو نظر انداز کیا کرو، گزارا کیا کرو. ان میں طبیعت کی یہ کجی ان کی فطرت کا حصہ ہے، ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. کیا کہا گیا؟ علماء کہتے ہیں پسلی سے پیدا ہونے کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ پسلی سے پیدا ہوئے، ایک معنی یہ کہ یہ پسلی کی طرح ہیں. پسلی سیدھی ہوتی ہے یا ٹیڑھی؟ بولو بھائی، ٹیڑھی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، یعنی پسلی کی طرح ان میں کجی ہے فطرت میں، اس لیے ان کو ٹیڑھا رکھتے ہوئے ان سے گزارا کرو. اگر سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ بیٹھو گے. ان استمتعت بہا استمتعت و بہا ہے وجہ، اس سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی کجی کے ہوتے ہوئے. وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، اور اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو تَكْسِرُهَا وَكَسْرُهَا الطَّلَاقُ، اور عورت کا توڑنا کیا ہوگا؟ ان دو بندوں کے علاوہ دنیا میں کوئی بندہ نہیں آیا جس کو رب تعالیٰ نے ماں کی گود سے مستثنا کیا ہو، ماں کی گود کا وہ محتاج نہ ہو. دنیا میں کوئی با کمال بندہ نہیں ہے جو ماں کی جھولی میں نہ پلا ہو، جس نے ماں کے سینے سے دودھ نہ پیا ہو، جس کی کروٹیں ماں نے نہ بدلی ہو، جس کا پیشاب پاخانہ ماں نے صاف نہ کیا ہو، جس نے راتیں جاگ کے نہ گزاری ہو اپنے بچے کی سہولت کے لیے، اپنے بچے کے آرام کے لیے. جس بچے نے آرام کیا اور اس کے آرام کی وجہ سے اس کی ماں نے اپنا آرام قربان نہ کیا ہو، دنیا میں ایسا کوئی بچہ نہیں. اللہ نبیوں کو نبوت دیتے تھے وہ بھی 40 سال کے بعد. بولیں جی، چند ایک مستثنا ہیں جن کو رب تعالیٰ نے بچپن میں نبوت دی ہے، وگرنہ 40 سال پوری پختگی کے بعد اللہ نبوت کا عہدہ دیتے تھے. بات ذرا لمبی ہوگی، ہے توجہ جی. رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا، کسی جگہ پہ میں نے پڑھا تھا بات جو ٹھیک ہے، رابعہ بصریہ ایک بڑی خاتون گزری ہے، ان سے کسی نے پوچھا، اور یہ ہوتا ہے کسی کو ذرا زچ کرنا، تو زچ کرنے والے نے چوٹ کر کے پوچھا. اس نے کہا کہ بڑی نیک عورت ہے تو، لیکن پھر بھی مردوں کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبیوں میں، نبی تو اللہ مردوں کو بناتے رہے، عورتوں میں سے تو نبی کوئی نہیں آئی. حضرت رابعہ کہنے لگی ہاں بالکل ٹھیک ہے، نبی کوئی نہیں آئی، عورتوں میں نبی یا عورت کوئی نہیں آئی، لیکن یہ بتاؤ کوئی نبی ہے کہ جو ماں کی گود میں نہ پلا ہو؟ اس کا مطلب ہے نبوت کے کردار کے پیچھے بھی، نبوت میں نہیں. یہ ہم نہیں کہیں گے کہ ماں کی تربیت کی وجہ سے نبوت ملی ہے، نہ، نبوت تو استفاء ہوتا ہے، نبوت اجتباء ہوتا ہے، نبوت انتخاب ہوتا ہے، نبوت چن کے، نبی چن کے بنایا جاتا ہے.
رب جس کو نبی بنا دے، کسی کی دعا کرنے سے بھی نبی نہیں بنا کرتا، نفل پڑھنے سے بھی نبی نہیں بنتے، تربیت اچھی کرنے سے بھی جس کی اچھی تربیت کی جائے وہ نبی نہیں بنتا۔ نبی وہ بنتا ہے جس کو کون نبی بنائے؟ اللہ بنائے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پاکیزہ فطرت شخصیت کی پرورش میں کردار کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا ہوتا ہے۔ بولو بھائی۔ تو پھر آج اس حوالے سے کیوں نہ سوچیں کہ آخر نسلیں جو بگڑ رہی ہیں، جس کا احساس ہمیں ہے، اور اس احساس کا اظہار کبھی کبھی ہم اپنی مجلسوں میں کرتے بھی ہیں، یہ نسلیں بگڑنے کا اتنا بڑا نقصان جو اس وقت ہو رہا ہے، اس میں کمزوری کیا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ماؤں کی گود کو پاکیزہ نہیں بنایا؟ جو کردار ماں کا ہونا چاہیے تھا، ماں کو اس قابل بنایا گیا یا نہیں؟ نسلوں کے بننے میں ماں کا کردار ہے، تو پھر نسلوں کے بگڑنے میں ماں کا کردار کیوں نہیں ہے؟ گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی؟ بولو بھائی۔ دوائی اگر ٹھیک ہو تو دوائی کا کردار ہوتا ہے بندے کو ٹھیک کرنے میں، اور اگر دوائی 2 نمبر ہو، ایکسپائرڈ ہو، زہریلی ہو، تو بگڑنے میں بھی اس کا کردار ہوتا ہے یا نہیں؟ یا آپ کہیں گے کہ یہ تو ویسے آفت آ گئی ہے، دوائی پینے میں کیا ہوتا ہے جی، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا ہو، کیا کیا تم نے؟ فلاں ڈاکٹر سے میں نے دوائی لی۔ دوائی اگر بندے کی صحت بنانے میں مفید ہے تو پھر خراب دوائی صحت کے بگاڑنے میں مضر بھی ہے۔ تو اسی ضابطے کے مطابق اگر با کمال بندہ بننے میں ماں کا کردار مؤثر ہے، تو پھر بد کردار بننے میں، قوم کی بد کرداری میں بھی بد کردار ماں کا تاثر اور تاثیر موجود ہے۔ چلو آ جائیں، میں پنجابی تا بیان کرا تو میں گل یہ کریں نہ بھائی تساں آکسو بھائی مولوی آج تا بھائی کو کبڑیندہ پیا، کبڑیندہ کہ کڑویندہ؟ آج تا بھائی کڑویندہ پیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن ہوں، ان کے علاوہ اوپر کے لوگ ہوں، سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان ہوں، ان سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، ان سے پہلے عثمان غنی ذو النورین ہوں، اس سے پہلے عمر بن الخطاب الفاروق ہوں، اس سے پہلے ابو بکر الصدیق ہوں، اس کے علاوہ جتنے با کمال لوگ ہیں، ان با کمال لوگوں کے با کمال بننے میں کردار کس کا ہے؟ عورت کا ہے۔ تو پھر عورت کو با کردار بنانا نسلوں کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ صرف تذکرے برائے تذکرے نہ سنا کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کی حکومت کے سامنے، طاقت کے سامنے نہ جھکے اور اپنی جان دے دی، اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا۔ ان یہ گل ہے کہ نہیں؟ اس سے آگے بڑھ کے یہ سوچا کریں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کس کی گود میں پلے؟ بولے بولے۔ چلو گل اتھاؤں شروع کر دے، میں تو پچھو پٹوں اہم کام نو، یہیں سے شروع کر دیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مزرع تسلیم را حاصل بطول، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ ماؤں کے لیے اگر کوئی اسوہ کامل موجود ہے تو وہ بطول ہے۔ بطول کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ فاطمہ کا معنی باقی عورتاں نالوں کچھ وکھرے انداز دی عورت۔ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا۔ جب بچہ دودھ پیتے پیتے ماں کی چھاتی سے الگ ہو جاتا ہے تو عربی زبان میں کہتے ہیں فطم الصبی، بچہ ماں کی چھاتی سے۔ فاطمہ کا معنی منفرد، فاطمہ کا معنی عام عورتوں سے الگ کردار والی،
اور دو لقب ہیں زہرا. زہرا کا معنی روشن اور چمکیلا کردار، اور بطول کا معنی کٹی ہوئی، باقیوں سے ہٹ کر ایک خاص کردار والی، ایک خاص مرتبے والی. میرے پاک نبی کی یہ لخت جگر ہے، 4 لخت جگر، ان میں سب سے چھوٹی ہیں، اور انہیں یہ اعزاز ملا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، اور یہ چوتھی بیٹی ہیں جو میرے پاک پیغمبر کی وفات تک زندہ ہیں. وہ گل سمجھ آئی نہیں جی؟ میں کوئی ان کی سیرت ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں ذرا فاطمہ کی زندگی پہ نگاہ ڈالو، مزرع تسلیم را حاصل بطول. جس وقت تم فاطمہ کی زندگی پہ نگاہ ڈالو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ فاطمہ تسلیم و رضا کی پیکر تھی. مادراں را اسوائے کامل بطول، عورت جو اپنے ناقص ذہن کی وجہ سے، ناقص دماغ کی وجہ سے جلدی شیطان کے جال میں آ جاتی ہے. بعض دفعہ ستی قسم کے لوگ بھی بلیک میل کر لیتے ہیں اسے. علامہ اقبال کہتے ہیں کسی سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں. اگر تمہیں اپنا کردار سنوارنا ہو تو آؤ فاطمہ کا کردار پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے کہ فاطمہ کس مزاج کی تھی. حضرت حسین کے کارناموں کے اوپر حیران ہونے والے، تجھے حیران اس پر اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا تجھے اس گود پر حیران ہونا چاہیے جس گود میں حسین پلے. وہ کس کی گود تھی؟ اچھا، وہ کیسی تسلیم اور رضا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہیں، چکی اپنے ہاتھوں سے پیس رہی ہیں، لیکن چکی پیستے ہوئے ان کی زبان پہ کیا چیز ہے؟ چکی پیستے ہوئے ان کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہے. قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، ادھر چکی پیس رہی ہیں، اور چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں نشانات پڑ گئے. اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں اور عرض کرنے لگی. یا تو اس وقت حضور موجود نہیں تھے، بعض روایتوں میں بالکل اختصار ہے، بعض میں یہ ہے کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مدعا بتا کے آ گئی، اور مدعا یہ تھا کہ یا رسول اللہ میرے ابا کو کہنا کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں نشانات پڑ گئے، تھک گئی ہوں میں چکی پیس پیس کر، مہربانی کرے مجھے بھی کوئی خادمہ دے دے جو گھر کے اندر میرا کام کاج کرے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب واپس آئے، گھر تشریف لائے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا آپ کا لخت جگر سیدہ فاطمہ میری بیٹی آئی تھی اور اس مقصد کے لیے خدمت میں حاضر ہوئی تھی. میرے نبی اس وقت تو خاموش ہو گئے. رات کو جس وقت عشاء کے بعد سونے کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. پہنچے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں اپنے اپنے بستروں میں پہنچ چکے تھے. میرے پاک نبی حضرت فاطمہ کے بستر میں جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے فاطمہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو کس مقصد کے لیے میرے گھر میں حاضر ہوئی تھی، میرے پاس آنے کا مقصد مجھے معلوم ہو گیا، لیکن فاطمہ یاد رکھو جب تک مدینہ طیبہ کے اور بدر کے اندر شہید ہونے والے لوگوں کے بچے جب تک میں انہیں خوش اور راضی نہ کر لوں اس وقت تک فاطمہ تیرا نمبر نہیں آئے گا. پھر فرمانے لگے فاطمہ تجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، کام کرتے کرتے تو تھک جاتی ہے، اس کا تمہیں اگر میں علاج بتا دوں تمہارے آنے کا مقصد تو پورا ہو جائے گا. تمہارے آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ میری تھکاوٹ کا کوئی علاج بتایا جائے. میں علاج تجھے بتا رہا ہوں. جس وقت تم دونوں میاں بیوی سارا دن کام کاج کر کے تھکے ماندے بستر کے اوپر پہنچو تو بستر پہ بیٹھ کے ذرا ایک وظیفہ کر لیا کرو. 33 مرتبہ کہا کرو سبحان اللہ، کہو جی، اور 33 مرتبہ کہا کرو الحمدللہ، اور 34 مرتبہ کہا کرو اللہ اکبر.
یہ وظیفہ کرنا تمہارا کام ہے، میرے اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ اس وظیفے کی برکت سے تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ کو دور فرما دیا کرے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں خود کام کر رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہیں۔ گل سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں آئی؟ بولو جی ہاں۔ اور ہماری بیٹیاں بس تھوڑا جہا پیسہ آوے نا، تھوڑا جہا، تو گھر میں کام کرنے کے لیے اب نکرانی آ گئی ہے، نکرانیاں کام کر رہی ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا اس سے بھی پیچھے جائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جس گود میں پلی ہے وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کی والدہ کون ہے؟ بولے بھائی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ عورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی جب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وقتاً فوقتاً تذکرہ کرتے ہیں سیدہ خدیجہ کا۔ اس وقت وہ فوت ہو چکی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم مجھے اپنے پاک پیغمبر کی بیویوں میں سے کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا کہ خدیجہ کے اوپر مجھے رشک آتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ فوت ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ تو نکاح بہت دیر کے بعد ہوا۔ ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی ہے اور باہر سے ایک عورت کی آواز آئی ہے کہ وہ اجازت مانگ رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے کانوں میں جب وہ آواز پڑی ہے تو حضور ایک دم سے، جیسے انسان کو کوئی جھٹکا لگتا ہے نا، ایسے حضور جھجک گئے اور اپنی حیت بدل کے کہنے لگے، عائشہ ایسے مجھے آواز لگ رہی ہے جیسے حالہ آئی ہو۔ حالہ کون؟ حالہ۔ وہ حالہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ چنانچہ دروازہ کھولا، اندر حالہ آ گئی۔ حضور نے ان سے حال احوال پوچھا۔ جب وہ چلی گئی، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں حضور سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ اتنی مدت ہو گئی ہے، ایک بوڑھی عورت تھی 65 یا 64 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئی ہے، اتنے بڑھاپے کے عالم میں وہ فوت ہوئی ہے، اور فوت ہوئے بھی اتنا عرصہ اس کو گزر گیا ہے، آج تک آپ بار بار مختلف موقعوں کے اوپر اسے یاد کرتے رہتے ہیں، ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے اس کے بعد آپ کو اور عورتوں سے جو نکاح کروا دیا ہے، اس بوڑھی عورت کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے فطری تقاضے سے حضرت عائشہ بولی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور حضور جب ناراض ہوا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کے اوپر ناراضگی کے آثار، بولے جی ہاں، ایمان کی علامت ہے۔ ایمان، سچے ایمان کی علامت ہے کہ اندر جو جذبات ہوتے ہیں چہرہ اس کے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے۔ اگر اندر جذبات میٹھے ہیں تو چہرے کے اوپر آثار بھی مٹھاس کے، لیکن اندر اگر جذبات غصے کے ہیں تو چہرے کے اوپر بھی حرارت اور گرمی نظر آتی ہے۔ یہ تو دو نمبری ہوتی ہے نا، کہ اندر بغض ہو اور باہر کھلکھلا کے بندہ ہنس رہا ہو، اندر بغض ہے۔ ویسے کہہ رہے ہیں جناب آپ کی بڑی دعائیں، آپ نے کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ آپ کی دعائیں، اور اندر سے کہہ رہا ہے کہ میرا بس چلے نا تو میں اس میں کینچی رکھا۔ سچے اور مخلص مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی جو کیفیت دل میں ہوتی ہے وہی اس کی زبان پہ ہوتی ہے۔ میرے پاک نبی کی ناراضگی کے اثرات چہرے کے اوپر آنے لگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور ناراض ہو کے فرمانے لگے ہیں، عائشہ خدیجہ کے معاملے میں کوئی بات نہ کیا کرو، اس لیے کہ خدیجہ وہ عورت ہے جس نے اس وقت مجھے حوصلہ دیا جس وقت مجھے کوئی بھی حوصلہ دینے والا نہیں تھا، جس وقت سارے لوگوں نے میرا انکار کیا ہے اس وقت اس عورت نے کلمہ پڑھا ہے، میرا اقرار کیا ہے، جس وقت سارے لوگ میری حوصلہ شکنی کرنے والے تھے اس وقت اس عورت نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلی وحی کے بعد تشریف لے کے آئے، اور سب سے پہلے استقبال کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں۔
اور حضور بڑی پریشانی کے عالم میں صرف آ کے گھر میں فرماتے ہیں خدیجہ زملونی زملونی، میرے اوپر یہ چادر اڑا دو، جلدی سے میرے اوپر کپڑا اڑا دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو چادر اڑا دیتی ہیں۔ جب طبیعت ذرا سنبھلتی ہے تو حضور سے پوچھتی ہیں، عرض کرتی ہیں میرے سر کے تاج کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے آج آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ کے نبی وہ سارا ماجرا سنا دیتے ہیں جو انہیں غار حرا کے اندر پیش آیا ہوتا ہے۔ سیدہ خدیجہ سارا ماجرا سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں آپ فکر نہ کریں، مجھے رب کی قسم ہے میرا پروردگار آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مجھے میرے اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں بڑی اچھی اچھی صفتیں موجود ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو ملانے والے ہیں، وتحمل الکلہ، اور کوئی بندہ بھی اگر بوجھ کی وجہ سے پریشان ہو تو آپ تو اس کے ساتھ مل کے اس کا بوجھ اٹھوا دیتے ہیں، مقروض بندے کا قرض ادا کروا دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس بندے کا کوئی کمانے والا نہ ہو آپ تو مزدوریاں کر کے اس کے گھر میں کھانا بھجواتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور اگر کوئی بھی آسمانی آفت، کوئی زلزلہ، کوئی بھی پریشانی کسی کے اوپر آ جائے اور اس کے احوال خراب ہو جائیں تو آپ اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جس بندے میں یہ صفتیں موجود ہوتی ہیں اللہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کیا کرتا۔ اس لیے مجھے رب کی قسم ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو کسی معاملے میں اور کسی موڑ پر بھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں تم نے، باقی تو سارے اہل مکہ نے میری تکذیب کی، میری حوصلہ شکنی کی ہے، لیکن اگر میری تصدیق اور میری حوصلہ افزائی کرنے والی سب سے پہلی کوئی خاتون تھی تو وہ خدیجہ تھی رضی اللہ تعالی، زور سے بولیں جی، رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں، اور اسی دوران حضرت جبرائیل امین حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران حضرت خدیجہ کوئی برتن لے کر، کھانے کی کوئی چیز لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین کی جب نظر پڑی ہے تو حضرت جبرائیل حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر کے بعد خدیجہ آپ کے پاس پہنچے گی ایک برتن لے کر جس کے اندر کوئی کھانے کی یا پینے کی چیز موجود ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے فقرأ علیہ السلام من ربی و منی، تو حضرت خدیجہ کو سلام کہہ دینا، میری طرف سے بھی سلام کہنا اور میرے رب کی طرف سے بھی سلام کہنا۔ یہ سلام کہنے والا کون ہے؟ پہنچانے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین۔ اور اس نے کیا بتایا کہ حضرت خدیجہ کس کیفیت میں آپ کے پاس پہنچیں گی؟ بولے کھانے کا برتن لے کر۔ تو بھئی یہ خدمت ہوتی ہے نا، بولے جی یہ خدمت ہوتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا باوجود اس کے کہ جب سے حضور کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس وقت سے لے کر آخری دم تک، وفات تک، حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیا ہے۔ سن دے پہ ہو، حضرت خدیجہ مکہ کی بڑی مالدار خاتون تھی، تجارت کرتی تھیں لیکن خود نہیں کرتی تھی، پیسہ لگاتی تھی، تجارت کسی سے کرواتی تھی۔ اور حضور کے ساتھ نکاح سے پہلے بھی پرکھنے کے لیے، رشتے کو پرکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے اپنا مال دیا تھا، اور حضور تجارت کر کے آئے، واپس آئے، اپنا ساتھ ایک غلام بھیجا تھا کہ جا کے دیکھنا بھئی یہ کیسے رہتا ہے، کیسے چلتا پھرتا ہے، اس کا چلنا پھرنا کیسا ہے، ذرا اسے آزمانا۔ اس غلام نے تو آ کے حضور کے پاکیزہ کردار کی ایسی ایسی داستانیں سنائیں کہ سیدہ خدیجہ کہنے لگی میں تو اسی کو اپنے سر کا تاج بناؤں گا۔
چنانچہ حضرت خدیجہ کے اس وقت نکاح کے وقت سے لے کر آخری وقت تک حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ کمایا ہوا لٹا دیا پاک نبی پر. اتنی مالدار خاتون ہے لیکن باوجود اس کے اپنے خاوند کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے. یہ ہے عورت کا وہ میدان جس میدان میں عورت اتنا کردار ادا کر سکتی ہے کہ دنیا کے ہر کردار کے پیچھے یہی کردار ہوگا. بڑے سے بڑا بھی کامل اور بڑے سے بڑا بھی با کمال مرد وہ کمال کو پہنچے گا ہی تب جب اس کے پیچھے عورت کا یہ کردار موجود ہوگا. ہر ایک با کمال شخص کے کمال کے پیچھے عورت کا کردار موجود ہے. یہ وہ میدان ہے جس میدان کو جب عورت چھوڑ دے تو وہ عورت نہیں رہتی. یہ میدان ہے جس میدان کے لیے رب نے عورت کو پیدا کیا ہے. گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ یہ جو ہے نا شان ہو بشان ہا، ہم اس کو کہتے ہیں شانہ بشانہ. یہ لفظ ہی غلط بولتے ہیں. شانہ بشانہ نہیں ہونا چاہیے، شانہ بشانہ ہا ہونا چاہیے، کیونکہ الاصل لفظ ہے شان ہو بشان ہا. یہ میں بنا رہا ہوں، ویسے بات ایسے ہے نہیں. شانہ تو کندھے کو کہتے، میں بنا رہا ہوں. یہ ہے شان ہو بشان ہا، دونوں کی حالت ایک جیسی ہو. یہ جو شانہ بشانے والی کہانی ہے نا، اس کہانی نے عورت کو اس کردار سے محروم کیا ہے. اور عورت کو گھر سے نکالا گیا، گھر کی چار دیواری سے نکالا گیا، اپنی سلطنت سے اسے نکالا گیا، اسے غلام بنایا گیا، اسے دفتروں میں بیٹھنے والی وہ ایک عورت، یوں سمجھ لیں دفتروں میں بیٹھنے والی ایک شمع بنایا گیا، ایک آئینہ بنایا گیا، اسے ایک کھلونا بنایا گیا، مردوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنایا گیا. اور اسے یہ لالچ دیا گیا کہ تم یہاں آؤ گی تو مزے کرو گی، یہاں آؤ گی تو مرد کی طرح تم بھی کماؤ گی. تمہارے اوپر جو ہاتھ ہے مرد کا، مرد کہتا ہے میں کماتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں. مرد کی مرضی ہوتی ہے، تمہیں ہر وقت محتاجی ہوتی ہے، اس سے مانگنا پڑتا ہے آؤ میدان میں کماؤ. جس کا نتیجہ نکلا کہ یہ بیچاری بھولی بالی گمراہ ہو گئی، آ گئی میدان میں، دفتروں میں بیٹھنے لگ گئی، ملازمتیں کرنے لگ گئی. لیکن پھر بھی گھر کے کام کاج سے اس کی جان نہیں چھوٹی. چلو اگر کام کاج سے جان چھوٹ بھی گئی ہے نا، بچے جننے سے تو نہیں چھوٹی. بچے تو پھر بھی کون جنتا ہے؟ ادھر شانہ بشانہ نہیں آدھے، ادھر بھی تو شانہ بشانہ کرے نا. عورت اگر بچے جنتی ہے تو مرد کو بھی جننے چاہیے. مرد کماتا ہے، عورت کو بھی کمانا چاہیے، یہ شانہ بشانہ ہے. تو پھر ادھر شانہ بشانہ کیوں نہیں ہے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عورت کو رب نے گھر کی شمع بنایا، اسے محفل کی شمع نہیں بنایا. جب اس نے اپنا یہ میدان چھوڑا، اپنا یہ کردار چھوڑا جس کردار میں اسے بے پردہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کردار تو میں تو نہیں کہتا ہوں، علامہ اقبال نے اپنی مثنوی میں کہا ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے یہ ربانی کردار ہے کہ پورے معاشرے میں، پوری کائنات میں اثر بھی موجود ہے. ساری کائنات میں مؤثر کون ہے؟ زور سے بولے بھئی. ساری کائنات میں اللہ مؤثر ہے. مؤثر کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ یہ آسمانوں سے بارشیں کون اتار رہا ہے؟ یہ زمین سے فصلیں کون پیدا کرتا ہے؟ یہ موسم کی تبدیلیاں کس سے ہوتی ہیں؟ یہ رزق دینے والا کون ہے؟ یہ زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ یہ ساری دنیا میں مؤثر حقیقی کون ہے؟ فاعل حقیقی کون ہے؟ ہم سب تو منفعل ہیں، ہم تو اثر قبول کرنے والے، ہم متاثر ہیں. مؤثر کون ہے ساری کائنات میں؟ ساری کائنات میں مؤثر ہونے کے باوجود رب نظر نہیں آتا. مؤثر ہے لیکن نظر نہیں آتا. علامہ اقبال کہتے ہیں عورت تو سمجھتی ہے کہ مجھے اس معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اپنا پردہ اتارنا پڑے گا؟
تو باہر آ جاتی ہے باہر کی دنیا میں اور اپنا پردہ اتار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا، معاشرے میں حصہ نہیں ڈالا جا سکتا، شانہ بشانہ نہیں چلا جا سکتا جب تک کہ میں پردہ نہ اتاروں۔ آؤ رب کے اس تجلی والے اور اس حجاب والے کردار سے ذرا سیکھو، سبق سیکھو۔ ساری کائنات میں رب مؤثر ہے لیکن باوجود اس کے حجاب میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تم بھی اس معاشرے میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہو اور حجاب بھی تمہارا نہیں اترے گا۔ رب نے تو تمہیں پیدا ہی حجاب کے لیے کیا ہے، حجاب کو رب نے پیدا ہی تمہارے لیے کیا ہے۔ یہ کس بے وقوف نے، کس احمق نے، کس گمراہ نے، کس شیطان کے ایجنٹ نے تمہارے ذہن میں ڈالا ہے کہ معاشرے میں میرا کردار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں پردہ نہ اتاروں؟ نہیں نہیں، تو نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ میرا معاشرے میں کردار کیا ہونا چاہیے، تو نے اپنا کردار پہچانا نہیں ہے۔ رب نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں رب ایک سلطنت کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ تمہیں ووٹ لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی مہم چلانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی بھی مہم کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے بنی بنائی سلطنت بنا کے رکھی ہے، بس تمہارا نکاح کر کے کسی گھر میں آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم بادشاہ بن گئی ہو۔ اب تمہاری جھولی میں جو میری طرف سے عطا ہونے والے بچے، تمہاری بچیاں تمہاری جھولی میں آئیں گے، یہ تمہاری رعایا ہوگی اور گھر کی چار دیواری تمہاری سلطنت کی حدود اور جغرافیہ ہوگا۔ اس میں تم اپنا حکم چلاؤ، اپنا کردار ادا کرو، اور یہ ایسی سلطنت ہے جس سلطنت سے نکلنے والے بڑے بڑے سپاہی پوری دنیا میں اپنا کردار ادا کریں۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جو ماں ہونے والا کردار ہے نا، یہ ماں ہونے والا کردار چھینا گیا ہے۔ گل سمجھ آئی ہے؟ اور یہ فرنگیوں نے ہم سے چھینا ہے۔ کن سے چھینا؟ ہم سے چھینا، فرنگیوں نے چھینا، انگریزوں نے چھینا۔ وہ جن کی گھٹی ہمیں لگی ہے، 8 سال کی حکومت کے باوجود ہمیں ان کی گھٹی لگ گئی۔ ویسے تو گھٹی ہوتی ہے خالی پیٹ گھٹی ہوتی ہے، اور اگر بچہ بڑا ہو جائے تو پھر گھٹیوں کا اثر نہیں ہوتا، لیکن ہمیں گھٹی لگی ہے 800 سال حکومت کرنے کے بعد۔ 800 سال تک پگڑی والے حکمرانوں نے، بڑی بڑی داڑھیوں والے حکمرانوں نے، مولوی کہلانے والے حکمرانوں نے، علماء کی تکریم اور عزت کرنے والے حکمرانوں نے 800 سال تک اپنی حکومت اور سلطنت کا سکہ بٹھایا اور جمایا، اور اس کے بعد ان کی اولادوں نے انگریز سے یہ گھٹی لی، جس کے نتیجے میں جس کا آج تک وہ اثر موجود ہے۔ اب یہ نئے سے نئے حملے ہیں نا جو میڈیا کے ذریعے سے ہم پر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ ان سکولوں کو دیکھ لیں، لڑکوں کے سکول اتنے کامیاب نہیں ہیں اور کالج جتنا کہ عورتوں کے سکول اور کالج کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھٹی لگی ہے، اور وہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی عورت ضرور ہے، بچے جننا تو اس کا ایک صنفی فریضہ ہے، وہ تو اس نے کرنا ہے، اگر نہیں کرے گی تو کون جنے گا؟ ساڑھے کولتے صلاحیت کوئی نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ماں ہونے والا کردار نکل چکا ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے، ہاتھ میں جب وہ پکڑ لیتا ہے نا یہ موبائل، اس وقت پھر اس کی تربیت اسی موبائل کے سپرد ہے۔ ماں بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے چھوٹے معصوم خالی و ذہن بچے کے ہاتھ میں وہ گندگی دے دیتی ہے۔ باپ بھی اپنا وقت بچانے کے لیے بچوں کو اس میڈیا کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس سوشل میڈیا نے آ کے تو مت مار دی ہے اس امت کی۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ عورتوں میں عورت پنا ختم ہو گیا۔ ناراض تو نہیں پہ ہوندے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، ہاں ارباب جی کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، جو لوگ فکر مند ہیں، عقل مند ہیں، جن کی عقل کام کرتی ہے، وہ ایسی تعلیم کو، جس تعلیم کی وجہ سے عورت اپنا عورت پنا چھوڑ دے، اپنی جگہ پہ نکرانیاں لے کے آ جائے، اپنی جگہ کے پہ مامائیں لے کے آ جائے، بچوں کو دودھ پلانا بھی انہی کا کام، بچوں کے پیمپر لگانا اور ہٹانا بھی اسی کا کام،
گھر میں جھاڑو دینا بھی اسی کا کام. وہ فاطمہ کا کردار چلا گیا. حسین یاد رہا لیکن فاطمہ یاد نہیں رہی. حسین یاد رہا لیکن خدیجہ یاد نہیں رہی. نتیجہ کیا نکلا؟ ماں والے جتنے کام تھے وہ تو عورتوں کے سپرد ہو گئے. دودھ پلانے والا کام تھا وہ فیڈروں کے سپرد ہو گیا. بولو جی. ہاں اگے آدیان بھائی ساری رات ماں شودی جاگدی رہی سردیاں. کیوں؟ کہ بچے پیشاب کر دیتا تے وات اس بسترے نو دھوتا تے جگہ سنی آئی گلی جگہ تے آپ ستی بیچاری تے بیٹے نو اس خشک جگہ تے سوایا. ساری رات نیندر نہیں آئی سردی دی وجہ تو. اب وہ کہانی ختم ہو گئی ہے. اب لگا دو پیمپر، ساری رات وہ اندر ہی جو گد کرتا رہے مارتا رہے، کچھ نہیں ہے. این پڑھے لکھے، یہ جناب پڑھے لکھے لوگ ہیں. پہلے لوگ ناک صاف کرتے تھے تو وہ جگہ تلاش کرتے تھے، میں کسی جگہ پہ ناک صاف کروں، ساتھ ہی پانی سے اسے بولو جی. ہون آ گئے ٹیشو پیپر. وہ ٹیشو پیپر جیب وچ رکھیا، ناک صاف کیتا تے وت جیب وچ. اے او بچپن جیسا سنیا، بچپن جا کے آ گئے ماں دے جنٹل مین نک سنک کے جیب وچ پین. یہ اس وقت انگریزوں کو دیکھا نا جب ہمارے بڑوں نے، تو انہوں نے یہ لفظ کہے آ گئے ماں دے جنٹل مین. اے جنٹل مین پہ آندے نا، اے جنٹل مین ہی کیڑی ہے کہ نک سنک کے جیب وچ پین. یہ ناک کی علائش اور گندگی جیب میں، اور وہ بچہ جو ہے جس نے پیشاب کیا ہے رات کو، وہ ساری گندگی اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ میڈیکل اصولوں کے مطابق یہ پیمپر تیار کیا گیا ہے. کیا مطلب؟ کہ پیمپر نہ جسم نال کوئی شے نہیں لگن دیندا. کوئی میڈیکل اصولوں کے مطابق ایسا بھی کوئی کلیہ تلاش کر لو نا، بچہ پیشاب ہی نہ کرے. ایسی گھٹی آ گئی ہے جی جس کی وجہ سے بچہ پیشاب ہی نہیں کرتا، اس کا جان چھوٹے. ہاں ہوں واپس آؤ جی. میں کس کی بات کر رہا تھا؟ سیدہ خدیجہ. زور سے بولے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی کو حوصلہ دینے والی. حضور نے فرمایا مجھے جب کسی نے حوصلہ نہیں دیا تو مجھے حوصلہ کس نے دیا؟ خدیجہ نے. اور مشکل حالات میں جو تعلق والا کام آئے وہ اصل میں دوست ہوتا ہے، اور جو مشکل حالات میں چھوڑ جائے وہ دوست نہیں ہوتا. وہ کون ہوتا ہے؟ ہاں اکھے دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کی عمر ہے، میرے پیغمبر کی نکاح میں آئیں. 40 سال کی عمر میں میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا. حالات کی تنگی شروع ہو گئی، شدائد شروع ہو گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ نہیں چھوڑا. اور پھر وہ وقت آ گیا مشرکین مکہ میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ محمد اور محمد کے ماننے والے تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اب یوں کرو، کوئی ایسا کام کرو، ان کے لیے کوئی ایسی لائن، ہاں جی کوئی لائن لگا دو، کوئی ریڈ لائن لگا دو، کوئی خطرناک خط کھینچ دو تاکہ معاملات کنٹرول میں آ جائیں. چنانچہ فیصلہ یہ کیا کہ بنو ابی طالب اور بنو ہاشم کے ساتھ ہم نے بائی کاٹ کرنا ہے، اور اس وقت تک یہ بائی کاٹ برقرار رہے گا جب تک کہ محمد کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک نبی اپنے سارے صحابہ سمیت، اپنے گھر والوں سمیت، حتیٰ کہ چچا جو آپ کو نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا، بھتیجا تو مانتا ہے لیکن نبی نہیں مانتا، ابو طالب وہ بھی ساتھ ہے. شیب ابی طالب کے اندر بند ہے. 3 سال کا بڑا مشکل عرصہ ہے، انتہائی پریشانی ہے، قحط ہے، بھوک ہے. باہر سے مشرکین مکہ نے غلے کی آمد بھی بند کی ہوئی ہے. اگر باہر سے کوئی بندہ غلہ بیچنے کے لیے آ جائے تو ابو لہب اور ابو جہل اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ہم سے زیادہ قیمت لے لو لیکن ان کو تم نے غلہ نہیں دینا. اتنے مشکل احوال ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں بعض مرتبہ راستے میں چلتے چلتے چمڑے کا کوئی ٹکڑا مل جاتا تو ہم اسے رگڑ رگڑ کے پانی کے ذریعے سے اسے ہی پی جایا کرتے تھے. ان مشکل حالات میں
صحابہ نے بھی ساتھ دیا، حضرت خدیجہ نے بھی ساتھ دیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ بولو جی، صحابہ با وفا تھے یا بے وفا تھے؟ زور سے بولیں۔ جو صحابہ کو با وفا نہیں مانتا وہ بے وفا ہے، صحابہ تو با وفا تھے۔ جس طرح سیدہ خدیجہ موجود ہیں، ابو طالب موجود ہیں، باقی حضرت علی المرتضیٰ موجود ہیں، حضور کے سارے ماننے والے حضور کے صحابہ موجود ہیں، اسی طرح اس شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ابو بکر بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک سوال نامہ آیا کہ جی ان سوالاں دے جواب اج تائیں اکھے کوئی نہیں دے سکیا، تساں ان سوالاں دے جواب دیو۔ میں کہ جی اج تائیں کوئی نہیں دے سکیا تو اج ود کہیں دے سکتے؟ اچھا جی، میں نے جو کھولا نا تو اس میں مختلف سوال تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ شیب ابی طالب میں ابو بکر کہاں تھا؟ سب کا تذکرہ موجود ہے، ابو بکر شیب ابی طالب میں نہیں تھا، تم کہتے ہو فلاں جگہ موجود تھے، فلاں جگہ موجود تھے، فلاں جگہ موجود تھے۔ شیب ابی طالب میں ابو بکر کا تذکرہ نہیں ہے۔ میں کہ جناب ابو بکر کا تذکرہ موجود ہے، اگر کسی اور کی بات پہ اعتماد نہیں آتا تو میں تمہیں شعر سنا دیتا ہوں جو شعر ابو طالب نے کہا ہے۔ کس نے کہا؟ مشکل کشا کے والد نے کہا ہے، جس سے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ نبی کا با وفا تھا، نبی کے ساتھ اس نے وفا کی ہے، دنیاوی اعتبار سے اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، نبی کی حفاظت کی ہے باوجود مذہبی اختلاف کے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور تم مصر ہو کہ وہ مسلمان تھے، تمہیں اس پر اصرار ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکل کشا کے جو والد ہیں، اگر ہم کہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ داغ آتا ہے، اور یہ بھی تم نے بنا لیا۔ وگرنہ والد کے کافر ہونے کی وجہ سے مومن بیٹے کے اوپر کون سا داغ آتا ہے؟ اگر دنیا میں آذر کا بیٹا خلیل اللہ ہو سکتا ہے تو ابو طالب کا بیٹا علی المرتضیٰ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن چلو اس بحث کو چھوڑو، وہ تمہارا عقیدہ رہا۔ ابو طالب کی بات تو تمہیں ماننی چاہیے نا۔ ابو طالب کہتا ہے اپنے قصیدے میں، جو اس نے کسی زمانے میں ایک لمبا قصیدہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ابو طالب نے لکھا تھا، اس قصیدے میں ابو طالب کہتا ہے کہ وَهُمْ رَجَعُوا سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ رَاضِيًا وَهُمْ رَجَعُوا سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ رَاضِيًا فَسُرَّ أَبُو بَكْرٍ بِهَا وَمُحَمَّدُ۔ جس وقت قریش نے اس صحیفے کو پھاڑنے اور ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا اور احتجاج کیا اور آپس میں مل کے مشورہ کیا قریش کے چند سرداروں نے، ان سرداروں میں ایک نام سہیل ابن بیضاء کا بھی تھا۔ جس وقت انہوں نے اصرار کیا تو قریش نے انہیں راضی کر کے واپس بھیجا۔ چنانچہ جب یہ مقاطعہ ختم ہوا اور یہ پتہ چلا کہ قریش نے اس مقاطعے کے ختم کرنے کا اعلان کیا تو اس سے دو شخصیتیں بڑی خوش ہوئیں، جن میں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام محمد ہے۔ کہیں جی صلی اللہ ہو، زور سے بولے صلی اللہ۔ کس نے کہا یہ؟ تو مقاطعہ کے وقت ابو طالب تو کہتے ہیں کہ ابو بکر موجود ہے، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر کدے گیا ہی اکھے، کدائی بھی نہیں گیا، میں موجود تھے۔ جہاں محمد تھے وہاں ابو بکر تھے، جہاں محمد کا پسینے کا قطرہ تھا وہاں ابو بکر کے خون کا قطرہ تھا، جہاں میرے پاک پیغمبر سوتے تھے اس جگہ پہ جھاڑو دینے والے اور صفائی کرنے والے ابو بکر ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر محمد کے قدم بقدم ہے۔ جس جگہ پہ میرے پاک پیغمبر کو جس لمحے ضرورت پڑی ہے، اگر مردوں میں سے کسی شخص نے سب سے پہلے لبیک کہا ہے تو وہ محمد کا یار غار ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہونے کے باوجود اپنے خاوند کی خدمت، زور سے بولے، یہ وہ شعبہ ہے جس شعبے میں عورت کو اپنا کردار نبھانا چاہیے۔ اور آپ چونکہ مرد احباب موجود ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بہت ساری عورتیں ہوں گی جو آپ کے زیر تربیت اور زیر اثر ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں آپ سکول نہ پڑھائیں، انہیں دنیاوی تعلیم نہ دیں، دلوائیں دنیاوی تعلیم، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ
اگر دینی تعلیم اس میں شامل نہ ہو اور مدرسہ زن میں اگر دین کا کردار اور دین کی تعلیم موجود نہ ہو، خدا کی قسم ہے ایسا علم اور ایسا ہنر عورت کے لیے موت ہے۔ عقل مندوں سے پوچھو کہ عورت کے لیے ایسا ہنر موت ہے جس ہنر کی وجہ سے، جس علم اور فن کی وجہ سے عورت اپنا عورت پنا بھول جائے اور نتیجہ یہ نکلے کہ عورت مرد بننا شروع کر دے۔ گل سمجھ آ گئی نہیں جی؟ چلو میں حدیث سنا دوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لعن اللہ نے لعنت فرمائی کن پر؟ المتشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں پر جو مرد مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں کس کی؟ عورتوں کی۔ والمتشبہات من النساء بالرجال، اور اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں کے اوپر جو اپنے کردار میں، اپنے لباس میں، اپنی چال ڈھال میں مشابہت بنانا چاہتی ہیں کس کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ۔ جب عورت رہے تو اس کا لباس بھی عورتوں والا، جب عورت رہے تو اس کی چال ڈھال بھی عورتوں والی، جب عورت رہے تو اس عورت کا دائرہ بھی عورتوں والا۔ لیکن جس وقت وہ عورت مردوں والا کردار، مردوں والا لباس پہننا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ پھر اللہ کی لعنتیں برسنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، سب سے بڑی چیز جو عورت ہونے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عورت اس طرح چھپی ہوئی ہو جیسے عورت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ عورت کا معنی ہوتا ہے شرمگاہ، عورت کا معنی ہوتا ہے ستر، عورت کا معنی وہ جگہ اور وہ عضو جس عضو کے ظاہر کرنے میں بندہ عار محسوس کرے۔ آؤ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عورت کو خطاب کر کے کہتے ہیں اگر پندے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ عورت اگر تو ایک فقیر سے ایک نصیحت ہے اگر وہ تو قبول کر لے تو ہزار عورت مر جائے گی، ہزار دنیا مر جائے گی لیکن تو نہیں مرے گی۔ کیا مطلب؟ تو خود مر جائے گی لیکن تیرا کردار کبھی نہیں مرے گا۔ وہ کون سی نصیحت ہے؟ بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر کہ در آغوش تو شبیر بگیری۔ انج کر بھئی جویں بطول فاطمہ بطول زہرا اگر اسی طرح کا کردار تم بھی اپنا لے، اور وہ کردار کیا تھا؟ پنہاں شو ازیں عصر، اپنے آپ کو زمانے کی نگاہوں سے چھپا لے، ظاہر ہونا چھوڑ دے، بے پردہ ہو کر باہر آنا چھوڑ دے، اپنا سراپا چھپا لے۔ اگر یہ کردار تو ادا کر لے تو پھر سمجھ لے کہ ساری دنیا مر جائے گی، ہزار امتیں بھی مر جائیں گی لیکن تیرے اوپر موت نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ اصل موت وہ ہوتی ہے جو کردار کی موت ہوتی ہے۔ جس وقت تو اپنا کردار بطول والا بنا لے گی پھر تجھے اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس طرح فاطمہ کی گود میں پلنے والا حسین بنا، تم جب فاطمہ والا کردار اپنا لو گی تو تمہاری گود میں پلنے والا بھی حسین بنے گا، تمہیں پھر تعجب نہیں رہے گا۔ فاطمہ کا کردار کیا تھا اس سلسلے میں؟ انہوں نے فاطمہ کا نام کیوں لیا ہے کہ بطول باش؟ کون بن جا؟ فاطمہ بن جا، بطول بن جا۔ بطول کا کیا کردار تھا؟ آؤ روایات کی طرف۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیتیں کرتی ہیں، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ ہے کہ میری نماز جنازہ سورج غروب ہونے کے بعد تم نے اٹھانا ہے، جب اندھیرا چھا جائے اس وقت تم نے میری میت اٹھانی ہے۔ اچھا جی یہ وصیت کیوں کی ہے؟ جی یہ وصیت اس لیے کی ہے تاکہ ابو بکر عمر جنازے شریک نہ ہو سکے۔ کون؟ ابو بکر عمر جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ واہ بھائی واہ، جس دی بیوی 6 مہینے تو تیمارداری پہ کر دی حضرت فاطمہ دی، اس نو پتہ کوئی نہ لگ سی بھی حضرت فاطمہ فوت ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ واہ بھائی واہ، تیری میری بیوی ہے جو بغیر پوچھے چلی جاتی ہے اور ایک دن بھی نہیں 6 مہینے۔ بھائی حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرنے والی کون ہے؟ حضرت اسماء۔ بولے حضرت اسماء بنت امیس کس کی بیوی ہے؟ حضرت ابو بکر، اس وقت حضرت ابو بکر کی بیوی ہے۔ پہلے بیوہ ہوئی حضرت جعفر سے، نکاح ہوا حضرت ابو بکر سے، حضرت ابو بکر جب فوت ہوئے ہیں تو پھر نکاح ہوا علی المرتضیٰ سے۔
تینوں سے اولاد ہے، عبداللہ اور محمد اور شاید عون، یہ تین بیٹے ہیں حضرت جعفر کے، ابو بکر سے محمد ابن ابو بکر، ادھر حضرت علی کے نکاح میں یحییٰ ابن علی اور عون ابن علی، یہ تینوں قسم کی اولادیں تینوں سے۔ یہ جو تینوں اولادیں ہیں یہ آپس میں باپ الگ الگ ماں۔ حضرت اسماء 6 مہینے تک حضرت فاطمہ کی بیماری کے دوران خدمت کر رہی ہیں۔ آپ بتائیں کہ ابو بکر کی بیوی ابو بکر سے پوچھے بغیر آئے گی؟ مسجد میں نماز پڑھانے والا ابو بکر ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والا فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، علی المرتضیٰ بھی ہے۔ آؤ میری نہیں اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو تمہیں نظر آئے گا، ہر نماز کے بعد علی کی جب ملاقات ہوتی ہے ابو بکر و عمر سے تو پوچھتے ہیں محمد کی بیٹی کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ابو بکر نو کہ دسنا نہیں ہے، کیوں؟ سمجھ آئی نہیں؟ کہ یا علی میری میت تے میڈا حق کھاون والے نہ آویں، کہانیوں سے دین بنتا ہے۔ ہاں جی، یا علی کہ میں بڑی ڈری ودیاں بھائی لاون والے نہ آویں، ایسے ہی کہانیاں بنا لی بھائی لاون والے۔ بھا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے معاذ حضرت ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ وہ ایک وفد لے جا کر حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی تھی۔ جو ابو بکر حضرت فاطمہ الزہرا سے کہہ رہا ہے واللہ مجھے قسم ہے رب کی، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، خدا کی قسم ہے مجھے اپنے رشتہ دار اتنے پسند نہیں جتنا محمد کا خون مجھے پسند ہے، مجھے اپنی عائشہ سے اتنی محبت نہیں جتنی مجھے فاطمہ سے محبت ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے ان کانوں نے، ان سچے کانوں نے سچی زبان سے بتا رہا ہوں کہ میرے سچے دل نے اسے محفوظ رکھا، سچے کانوں نے سنا، اور میرے نبی کی سچی زبان نے کہا ہے کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوا کرتی، جو وہ مال چھوڑتے ہیں وہ وقف ہوتا ہے۔ میں خدا کی قسم ہے جیسے جیسے میرے نبی آپ کو خرچہ دیا کرتے تھے میں خرچہ دوں گا، ایک بال برابر حرام ہے میرے اوپر، میں اپنے اوپر خرچ کروں، لیکن میں کیا کروں، نبی کا دین کہتا ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی انبیاء کی۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ روایت صرف ابو بکر سے نہیں، یہ روایت ابو ہریرہ سے بھی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ روایت حضرت جعفر طیار سے بھی ہے، یہ روایت جعفر صادق سے بھی ہے، یہ روایت زین العابدین سے بھی ہے۔ اور تابوت بیمار کربلا سنے کہ نہیں؟ تابوت بیمار کربلا کون ہے؟ بیمار کربلا زین العابدین ہے، علی ابن حسین ہے۔ ان سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اکھے جی حضرت فاطمہ وصیت کی تھی بھائی جنازہ میرا راتی پڑھا چھوڑے تاکہ پتہ نہ لگے، سویرے پتہ لگے فاطمہ تا دفن بھی ہو گئی، کیوں؟ اکھے بھائی لاون والے نہ آویں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جس طرح یہ روشنی میرے سامنے یہ چراغ جل رہا ہے، روشن ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، آنکھوں سے یہ روایتیں اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تم کہتے ہو جنازہ پڑھا نہیں، میں کہتا ہوں علی المرتضیٰ نے باصرار ابو بکر کو جنازے کی امامت پہ کھڑا کیا ہے، اور پیچھے پڑھنے والوں میں فاروق اعظم سب سے پہلے، ابو علی کے ساتھ ابو علی فاروق اعظم موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب حضرت علی نے کہا نا آگے بڑھیں، انہوں نے کہا کہ انا وانت شاہد یا ابا الحسن، میں جنازہ پڑھاؤں جب کہ آپ موجود ہیں؟ تو حضرت علی جواب میں کہتے ہیں جس مجمع میں اللہ کے نبی کے خلیفہ موجود ہیں کس کو جرت ہو سکتی ہے کہ وہ آگے مصلی پہ پڑھے؟ تم کہتے ہو جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی وصیت کا واحد مطلب ہے جو مطلب تمہارے مطلبوں کے خلاف ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ فاطمہ ساری زندگی اس نے باپردہ ہو کے گزاری ہے۔ فاطمہ چاہتی ہے مرنے کے بعد
کفن میرے اوپر ہوگا، چہرہ میرا چھپا ہوا ہوگا، سراپا میرا مخفی ہوگا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے اوپر والے اس سفید کفن کے کپڑے پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، ذرا شام کے وقت میرا جنازہ اٹھانا تاکہ اندھیرے کی وجہ سے میرے کفن کے اوپر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ فاطمہ کا کردار ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بطول باش، کیا بن جاؤ؟ بطول بن جاؤ۔ کیسے بنو گی بطول؟ کون بن سکتا ہے بطول؟ تو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا نہیں نہیں، میں کردار کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پنہاں شو، ذرا پنہاں ہو جاؤ، چھپ جاؤ، ازیں اثر زمانے کی نگاہوں سے چھپ جاؤ۔ جب زمانے کی نگاہوں سے چھپ کے اپنا خفیہ کردار ادا کرو گی تو رب تعالیٰ تمہاری گود میں بھی شبیر جیسا بیٹا پیدا کر دے۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ ٹائم ہو نہیں گیا جی؟ اچھا تساں آکسو بھائی آیتاں تو میں پڑھیاں سورہ مریم دیاں، اور سمجھ آ گئی نہیں کیوں پڑھیاں سورہ مریم دیاں آیتاں؟ اللہ نے سورہ مریم اتاری ہے، سورہ ابو بکر نہیں اتاری، سورہ عمر نہیں ہے، اور مردوں میں سے غیر انبیاء میں سے کسی نبی کے نام پہ، کسی غیر نبی کے نام پہ صورت نہیں ہے۔ صورت ہے تو عورت کے نام پہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کی شریعت، قرآن اور حدیث عورت کے حقوق کو اور دنیا کے سارے مذہبوں سے زیادہ اجاگر کرنا چاہتی ہے، اور دنیا کے ذہنوں میں عورت کی اہمیت ڈالنا چاہتی ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود عورت کے اصل کردار کو بھول چکے ہیں، اس لیے کہ پیسے کی دوڑ ہے اور مال و دولت کی دوڑ ہے، عہدوں کی دوڑ ہے، جاہ کی دوڑ ہے، جھوٹی عزتوں کی دوڑ ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہماری بچیاں کالجوں میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، اور باہر کی یونیورسٹیوں میں جا کے اکیلے رہ کے حرام سفر کر کے، حرام رہائش اختیار کر کے، ہاسٹلوں میں رہ کر لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کر کے اسی تہذیب میں جییں جس تہذیب میں وہ گندے مرد جی رہے ہیں، گندی عورتیں جی رہی ہیں، اور وہ اپنا ماں والا کردار بھول کے آئیں وہاں سے۔ اس دور میں لگ کے ہم بھی عورت کی اہمیت کو بھول گئے، وگرنہ ہمیں زیادہ تعجب کی ضرورت نہیں تھی حسین کے کردار پہ، حسین کے خاندان کے کردار پہ اور دیگر با کمال لوگوں کے کردار پہ اتنا زیادہ تعجب کی ضرورت نہیں تھی اگر ہمیں عورت کے کردار کی اہمیت ہمارے ذہن میں ہوتی، اس لیے کہ حسین کے با کمال ہونے میں حضرت فاطمہ کا کردار۔ اللہ یہ کردار سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ اس کردار کو زندہ کرنے کی توفیق دے۔